السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہزاروں رحمتیں ہو اے میر کارواں تجھ پر، ہزاروں رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔ قوم کے ایمان و حرمت کے نگہباں زندہ باد، قوم کے ایمان و حرمت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد اے مجدد احمد رضا خان زندہ باد، زندہ باد اے مجدد احمد رضا خان زندہ باد۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے دور میں، آج اس کلپ میں بہت ہی ایک اہم نکتہ بیان کرنے والا ہوں جو آج کے دور میں جاننے کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت اہم نکتہ بیان کر رہا ہوں، آپ پوری توجہ سے میری گفتگو کو سماعت فرمائیں کہ آج کے دور میں ایک جھوٹ کو اتنی تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے اور اس جھوٹ کو اتنی کثرت سے بولا جا رہا ہے کہ وہ جھوٹ سچ ثابت ہونے لگے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ جھوٹ کن کی جانب سے پھیلایا جا رہا ہے؟ وہابیوں کی جانب سے یہ جھوٹ اتنا عام کیا جا رہا ہے کہ سیدھے سادے عوام بھی ان کے اس جھوٹ کو سن کر متاثر ہو رہے ہیں، ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ کو اتنی بار دہراؤ کہ وہ سچ ثابت ہونے لگے، تو اس جھوٹ کو اتنا دہرایا جا رہا ہے کہ سیدھے سادے بھولے بھالے عوام اس کو سچ سمجھ رہے ہیں۔ لہذا میں آپ کا کنفیوژن دور کرنے کے لیے آج یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ جھوٹ کیا ہے؟ کہ وہ جھوٹ یہی ہے کہ بریلوی ایک نیا فرقہ ہے۔ وہابیت کی جانب سے دن رات یہ دہرایا جا رہا ہے، اور اسی وہابیت کی بولی کو جناب سیدہ نصرت صاحبہ بھی دہرا رہی ہیں۔ آپ بار بار کہتی ہیں کہ بریلوی ایک نیا فرقہ ہے، بریلوی نیا فرقہ ہے۔ یہ بار بار ان کے کہنے سے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ نصرت صاحبہ کو خود نہیں معلوم کہ ان کی جماعت کے اہل حدیث کے علماء نے کیا لکھا ہے، لہذا جوش میں کہہ رہی ہیں کہ بریلوی ایک نیا فرقہ ہے۔ یہ اتنا جھوٹ کو عام کیا جا رہا ہے۔ ہم اور ہمارے علماء لاکھ کہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، لوگ بریلوی کے نام سے ہمیں منسوب کرتے ہیں، تو سامنے والے وہابی اس کا انکار کرتے ہیں، نہیں نہیں تم اہل سنت نہیں بلکہ بریلوی ہو، اور ایک بریلوی نیا فرقہ ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی تصانیف کے ذریعے سے وہ دندان شکن جواب عطا فرمایا، اور پوری دنیا میں وہابیت کو اپنے مدلل گفتگو کے ذریعے، مدلل اپنے نکات کے ذریعے، مدلل تصانیف کے ذریعے پوری دنیا میں وہابیت کو بے نقاب کر دیا، تو وہابی ان کا جواب نہیں دے پائے، اور انہوں نے بریلویت سے ہم کو منسوب کر دیا کہ یہ احمد رضا خان ایک بریلوی فرقے کے بانی ہے، اور یہ بریلوی ایک نیا فرقہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس جھوٹ کو دن و رات عام کیا جا رہا تھا، اور ابھی بھی کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اسی بات کو لیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، لیکن آؤ اے وہابیوں، اے نصرت صاحبہ، جو وہابی میں جانتا ہوں کہ تمہارے کندھے پر بندوق رکھ کر پوری دنیا وہابیت یہ حملہ کر رہی ہے اہل سنت پر، میں تم کو یا پوری دنیا وہابیت کو یہ کہہ رہا ہوں، بریلوی ایک نیا فرقہ نہیں بلکہ اہل سنت ہے۔ میں اپنی نہیں، تمہارے علماء کی تصانیف اور ان کے حوالے سے بات کروں گا۔ آؤ تمہارے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کے لیے تمہاری کتابوں کی دلیل دیتا ہوں۔
کہ تمہارے علماء نے بریلویت کو کیا کہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہابیوں کے ایک بدنام زمانہ مصنف ہیں جن کا نام ہے احسان الہی ظہیر۔ احسان الہی ظہیر وہابیوں کے ایک بدنام زمانہ مصنف ہے۔ انہوں نے ایک بدنام زمانہ کتاب لکھی جو جھوٹ کا پلندہ ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ایک حق بات ان کے قلم سے نکل گئی، قلم سے انہوں نے لکھ دیا۔ وہ کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے البریلویت۔ لکھنے والے وہابی مصنف جو پوری دنیا میں بدنام ہے، اس نے کتاب لکھی البریلویت، اور اس کتاب کے صفحے نمبر 7 پر وہ لکھتے ہیں، اچھی طرح سن لو، میں کتاب کا حوالے دے رہا ہوں۔ وہابی مصنف احسان الہی ظہیر اپنی بدنام زمانہ کتاب البریلویت میں صفحے نمبر 7 پر لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ کہ یہ جماعت یعنی بریلوی جماعت اپنی پیدائش اور نام سے نئی ہے۔ بریلوی جماعت اپنی پیدائش اور نام سے نئی ہے، لیکن افکار و عقائد کے اعتبار سے قدیم ہے۔ بریلوی جماعت نام سے نئی ہے، پیدائش سے نئی ہے، لیکن افکار و عقائد کیا ہیں؟ یہ قدیم زمانے سے ہیں۔ البریلویت صفحے نمبر 7 پہ اس نے لکھا۔ کون ہے؟ وہابی مصنف۔ اسی طرح آؤ دوسری دلیل میں دے رہا ہوں، ایک غیر مقلد اور اہل حدیث فرقے کی، جس کی اب تم تعریف کر رہی ہو۔ 6-8 مہینے کے بعد اب تم اپنی زبان پر اہل حدیث لائی ہو اور اس کی تعریف کر رہی ہو۔ ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ اپنے فرقے کا نام بتاؤ، تو آج تک کہتی تھی میں موحد ہوں، میں موحد ہوں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی، معلوم ہو گیا اہل حدیث فرقے سے تمہارا تعلق ہے، اور اب تم نہ چاہتے ہوئے بھی اہل حدیث کا نام زبان پر لائی ہو اور اس کی تعریف کر رہی ہو کہ اہل حدیث ایک سچا فرقہ ہے، سچی جماعت کا نام اہل حدیث ہے۔ تو سنو، اسی اہل حدیث کے جس سے تم تعلق رکھتے ہو، غیر مقلد اہل حدیث فرقے کے تم تعریف کر رہی ہو، جس کی وکالت کر رہی ہو، تمہارے ہی غیر مقلد اہل حدیث عالم مولوی، کیا نام ہے وہابی عالم کا؟ مولوی ثناء اللہ امرتسری۔ مولوی ثناء اللہ امرتسری نے حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امرتسر میں مسلم اور غیر مسلم آبادی، یعنی ہندو سکھ، مسلم اور غیر مسلم، جس میں ہندو سکھ اور دوسرے لوگ تھے، دونوں مساوی ہیں۔ یعنی ثناء اللہ امرتسری آپ لکھتے ہیں کہ امرتسر میں ہندو، سکھ اور مسلم یہ برابر برابر کی ہیں۔ لیکن آپ آگے کیا لکھتے ہیں کہ 80 سال قبل سب مسلمان اسی خیال کے تھے جن کو بریلوی حنفی خیال کیا جاتا ہے۔ ثناء اللہ امرتسری صاحب نے اپنی زندگی میں لکھ دیا کہ 80 سال پہلے امرتسر میں سب مسلمان اسی خیال کے تھے جن کو حنفی اور بریلوی کہا جاتا ہے۔ ان کے کتاب کا نام شمع توحید، صفحے نمبر 40، لیکن بعد میں وہابیوں نے مکاری سے اس عبارت کو اس کتاب سے نکال دیا ہے۔ قدیم ایڈیشنوں میں ابھی بھی ملتی ہے، لیکن نئے ایڈیشن جو آ رہے ہیں اس عبارت کو وہابیوں نے اس میں سے نکال دیا ہے۔ اب آئیے 2 دلیل ہو گئی، تیسری دلیل دے رہا ہوں۔ کون؟ تمہارے ہی عالم یعنی وہابی شیخ محمد اکرام نے ایک کتاب لکھی ہے۔ شیخ محمد اکرام نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے موج کوثر۔ موج کوثر کتاب کے صفحے 70 پہ شیخ اکرام تمہارے غیر مقلد عالم لکھتے ہیں کہ احمد رضا نے نہایت شدت سے قدیم حنفی طریقوں کی حمایت کی ہے۔ کیا لکھتے ہیں شیخ محمد اکرام؟ کہ احمد رضا نے بڑی شدت سے قدیم حنفی طریقوں کی حمایت کی ہے۔ 3 دلیلیں میں نے دے دی، اب آؤ چوتھی دلیل دے رہا ہوں، کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، ہوائی فائرنگ نہیں۔ ہم تو کہتے کہتے تھک گئے، لیکن حق وہی ہے جو سر چڑھ کر بولے۔ تمہارے علماء نے بریلوی فرقے کے تعلق سے، بریلوی جماعت کے تعلق سے کیا لکھا ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ 3 دلائل میں نے دے دی، اب آؤ چوتھا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش خدمت کر رہا ہوں۔ آپ کی جماعت کے
اسی بدنام زمانہ مصنف احسان الہی ظہیر نے اسی کتاب میں حقیقت کا اعتراف کیا ہے. یعنی کون سی کتاب؟ البریلویت، صفحے نمبر 10 پر وہ لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ یہ کہ ابتداءً یعنی شروع میرا گمان تھا، میرا یقین تھا، میرا خیال تھا کہ یہ فرقہ یعنی بریلوی فرقہ پاک و ہند کے باہر موجود نہیں ہوگا. یعنی ابتداءً میرا خیال تھا کہ یہ بریلوی فرقہ ہند و پاک کے باہر موجود نہیں ہوگا، مگر یہ گمان زیادہ دیر تک قائم نہ رہا. میں نے یعنی بریلوی عقائد مشرق کے آخری حصے سے مغرب کے آخری حصے تک اور افریقہ سے لے کر ایشیا تک اسلامی ممالک میں نے دیکھا. آپ نے مدعی لاکھ پہ ہے بھاری گواہی تیری. احسان الہی ظہیر نے حقیقت کا اعتراف کر لیا کہ ابتدا میں سمجھتا تھا کہ یہ بریلوی فرقہ، بریلوی عقائد والے ہندوستان پاکستان کے باہر نہیں ہوں گے، لیکن یہ خیال میرا زیادہ در نہیں رہا، بلکہ میں نے دنیا کے مشرق سے مغرب تک، ایشیا سے افریقہ تک میں نے اسی عقائد پر مسلمانوں کو عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنا آپ نے؟ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے، ہم وہ نہیں جسے نادان تو بگاڑ سکے، ہم وہ نہیں جسے نادان تو بگاڑ سکے. کدھر خیال ہے اتنی تیری مجال نہیں، کدھر خیال ہے اتنی تیری مجال نہیں. دور کر لو تم اپنی غلط فہمیاں، دور کر لو تم اپنی غلط فہمیاں. دیکھ لو سامنے سب کی تصویر ہے، دیکھ لو سامنے سب کی تصویر ہے. تو دیکھ لیا آپ نے ان وہابی علماء کی تحریروں میں یہ معاملہ سورج کی طرح روشن ہو گیا کہ الحمدللہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی نیا عقیدہ ایجاد نہیں کیا ہے، نہ کوئی نیا عقیدہ گڑھا ہے، بلکہ دنیا بھر کے مسلمان جس عقیدے پر ہیں، جنہیں سواد اعظم اہل سنت الجماعت کہا جاتا ہے، وہی ہمارے عقائد ہیں. ان 4 وہابی علماء کے یعنی 3 وہابی علماء کے 4 دلائل میں نے دیے. ہم نہیں، تمہارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ بریلویت ہی حق ہے، یعنی جسے اہل سنت الجماعت کہا جاتا ہے. اب مخالفین اس کو بریلویت سے منسوب کرتے ہیں، تو پوری دنیا کے مسلمان مشرق سے مغرب تک، ایشیا سے افریقہ تک پورے کے پورے اہل سنت الجماعت تھے جنہیں بریلوی کہتے ہیں. امرتسر میں یعنی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے اپنی زندگی میں کہا کہ 80 سال پہلے تک پورے مسلمان حنفی اور بریلوی تھے. یہ تمہاری کتابوں سے حوالے دے رہا ہوں. اب اتنا جاننے کے بعد تمہیں اس کا علم نہیں ہے نصرت صاحبہ کہ تمہارے علماء نے خود کیا لکھا ہے. اب یا تو تم جھوٹی ہو یا تو تمہارے علماء جھوٹے ہیں، لیکن اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ حقیقت سورج کی طرح روشن ہے کہ پوری دنیا میں اہل سنت الجماعت مذہب یہ 1450 سال سے چلا آ رہا ہے. اب آپ 100-150 سال پہلے انگریزوں کی پیداوار ہو آپ لوگ نکل کر اہل سنت کو شرک بدعت کو کفر کا فتویٰ لگاتے ہو. اتنی حقیقت جاننے کے باوجود بھی اگر کوئی ہر دھرم جاہل اگر یہ کہے کہ بریلوی ایک نیا فرقہ ہے تو اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام پاک کی ایک آیت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. یہ پڑھ کر دم کر کے پھونک سکتے ہیں. اور میں تمام سنی بھائیوں کو کہتا ہوں کہ جو کوئی کہے بریلوی نیا فرقہ ہے، اس پہ لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھ کر اس پر دم کر دیا کرو. یہ حقیقت ہے. تم چاہے جتنا بدنام کرو بریلویت کو، اہل سنت کو، یہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ بریلویت اہل سنت ہی حق ہے اور یہی جماعت جنتی ہے. میں اپنے تمام سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر میرے اس کلپ سے آپ کے کچھ معلومات میں اضافہ ہوا ہے اور آپ اس کو آگے اگر بھیجیں گے تو لوگوں کے علم دین میں اضافہ ہوگا، لوگوں کی جو ذہنوں میں جو انتشار ہے اس انتشار دور ہوگا اور لوگوں کو معلوم ہوگا کہ بریلویت ایک نیا فرقہ نہیں اہل سنت کا ہی نام ہے. اس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو یقین سے میں یقین جانتا ہوں، یعنی میں یقین کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کلپ کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے اور کمنٹس روانہ کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، مرتے دم تک مسلک اہل سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔